تک آپ نے سینیٹرز کے منتخب ہونے کی بات کی، تنگی صاحب ایک ورکر ہی رہے ہیں، ہمیشہ سے ہمارے کے پی کے علاقے سے، مردان اور ان علاقوں سے وہ کارکن رہے ہیں، وہ کہیں اشرافیہ سے نہیں اٹھ کے آئے ہیں، تو کارکن ہی کو ہم موقع دیتے رہے ہیں۔ کچھ اپنی دانشور کو بھی، دانشمند کلاس کو، ہماری پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جہاں ہم نے مائنورٹیز کو بھی پریویلیج کیا ہے اور خواتین کو سامنے لائے ہیں، مائنورٹیز کو سینیٹرشپس دی ہیں جس طرح، اور بہت ساری دی ہیں، دلت کلاس میں بھی جو آپ نے بات کی گئی ہے، ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کارکن کو ترجیح دی ہے، چاہے سینٹ ہو یا دوسرے الیکشنز ہوں۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مقتدرہ کے لوگ آ رہے ہیں، سوری بھیا، مقتدرہ بھی اب جگہ ڈھونڈ رہی ہے۔ بڑی مین سٹریم پارٹیز جب الیکشن میں جانا شروع کرتی ہیں اور اپنے جھنڈے گاڑتی ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے، لوگ سیاسی گھر ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ صرف بلوچستان کی بات بھی نہیں ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی لیننگز کے مطابق، اپنے اپنی سوچ کے مطابق جا رہے ہیں پارٹیز میں الگ الگ۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ایک بڑی چھتری چاہیے، اور جہاں تک زرداری صاحب کی سیاست ہے اور ان کی ایک مشاورتی عمل مشہور ہے دنیا میں، وہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں ہمارے لیے جوائننگز ہو رہی ہیں، تو ہمارے لیے جوائننگز ناجائز ہوتی ہیں، دوسرے کے لیے جائز، ایسا تو نہیں ہوتا، لیول پلینگ فیلڈ ہی ہوگا نا۔ جی بتائیے گا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو بار بار کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہے یا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے، اپنی حکمرانی کو، یا کوئی اور مقتدرہ قوتیں بھی ہیں؟ دیکھیے یہ تبصرہ تو آپ خود بہتر مجھ سے کر سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ سوال جواب آ رہے ہیں۔ وہ سینٹ میں تو ایک دوسرے سینیٹر نے یہ موو کیا ہے قرارداد، اگر ہم نظریاتی نہیں ہوتے تو شاید یہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اور میں یہ آپ سے وضاحت سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے کہ راستہ سامنے کیا ہے، اور ملک مشکلات اور بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے، خاص طور سے اقتصادی جو لوگوں کے صورتحال ہے اس وقت، لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈل رہا ہے، انفلیشن، افراط زر، بے روزگاری، انہی کے خلاف ہماری جد و جہد ہے اور انہی کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم کسی دوسری پارٹی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت میں نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے صورتحال کیا ہے۔ اور چیئرمین کے 10 پوائنٹس آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ بھوک مٹاؤ پروگرام اس میں لانا ہے، ہم نے 16 پارکس بنانے ہیں، ہم نے اس طرح کاربن کریڈٹ سے پیسے موبلائز کرنے ہیں، سبسڈیز جو ایلیٹس کو، اشرافیہ کو ملتی ہیں اربوں روپے کی، 100 اربوں کی، وہ نیچے تک لانی ہے ڈائریکٹ، چاہے وہ فارمر ہو یا چاہے مزدور ہو۔ تو یہ بھی مشکل کام ہمارے سر ہوگا، اور آپ دیکھیے کہ اس منشور کے مطابق جو ملک کی اکانومی کا ایلیٹ کیپچر ہے، اس کا ایک منصوبہ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن آپ نے اس کی بات ہی نہیں کی۔ شرارت وہاں سے ہو رہی ہے۔ کچھ دن پہلے زرداری صاحب نے چیئرمین سینیٹ ایک لقمہ دیا تھا کہ فیض چلے گئے، اب تیرا کیا ہوگا؟ تو آج جواب میں انہوں نے کہا ہے فیض نہیں تو کوئی اور بھی میرے پاس ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، جواب میں مجھے نہیں پتا کس نے کیا کہا۔ اتنی قرارداد پاس ہوئی ہے، نہیں دیکھیے، یہ تو جب میں آپ سے منڈے کوئی مخاطب ہوں گی، جب میں سینٹ میں پہنچوں گی، لیکن یہ نوک جھونک تو سیاست کا حسن ہی ہے، یہ جمہوریت میں سب کا ویو ہم سنتے بھی ہیں اور اپنی بھی بات کرنا جانتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ سب ایک ایک کر کے کیونکہ آپ اس سینٹ کا حصہ ہیں، جب یہ قرارداد آئی تو کتنے لوگ تھے، کیا کورم پورا تھا یا نہیں تھا، اور اس قرارداد کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل، بہت اہم سوال کیا۔ 14 لوگ میری اطلاع میں وہاں موجود تھے، کیونکہ جمعے کی دوپہر ہے جب روایتی طور پر سینٹ کا ایجنڈا ہوتا نہیں ہے، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، بلکہ جمعے کو ہی بہت مختصر ایجنڈا ہوتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ ہی کویسچن آ کے بعد چل پاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ آج کل کے حالات میں، الیکشن کے حالات ہیں، پیپرز کی اسکروٹنی اور وغیرہ سب ہو رہا ہے، تو ہم سب اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ نارملی میں رہ جاتی، لیکن میں بھی آ گئی، سب لوگ نکل گئے تھے، تو 14 ممبران کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے نمبر 1 اس کی کوئی قانونی حیثیت تو ہے نہیں۔
قرارداد کی ویسے بھی یہ قانون نہیں ہوتا، قرارداد قانون نہیں ہوتا، یہ اس میں ہاؤس کی جو لوگ وہاں موجود ہیں